नाज़रीन, पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से कामयाबियाँ मिल रही हैं। मिडल पावर के तौर पर पाकिस्तान उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से कहा जाता है कि बेहतरीन जंग वो है जिसमें लड़ाई कम से कम हो, दुश्मन की हिकमत अमली समझना और दुश्मन की हिकमत अमली को तोड़ना उसकी फ़ौज तोड़ने से ज़्यादा अहम है। और इसी तरह से पाकिस्तान ने 2025 की पाक इंडिया वॉर में बेहतर हिकमत अमली बनाई, दुश्मन के अज़ाइम को समझा और इसी तरह से रिस्पॉन्ड बैक किया और पाकिस्तान को इस जंग में फ़तह हासिल हुई। लेकिन इस सारे मामले पर हमने देखा कि कुछ ऐसी मिथ्स थी, मिथ्स भी टूटी, जो एक डॉक्ट्राइन ऑफ वॉर चल रहा था या जो कहा जा रहा था कि जब मर्जी पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, हिट एंड रन वाली एक डॉक्ट्रीन चल रही थी, वो भी दम तोड़ती हुई नजर आई क्योंकि पाकिस्तान ने डॉक्ट्रीन ऑफ डिटरेंस को इस्टेब्लिश किया जिसको पाकिस्तान को लॉन्ग रन में इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। डॉक्टर साहब की तरफ एक दफ़ा फिर जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं जो मिथ्स पाकिस्तान के हवाले से चल रही थी कि जब मर्जी पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, क्या समझते हैं कि हथियारों या फ़ौजों की बुनियाद पर जंगें नहीं लड़ी जाती बल्कि एक मौसर हिकमत अमली अपनाना निहायत अहम है किसी भी जंग के लिए? किस तरह से देख रहे हैं अब आगे वाले टाइम में या मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अपनी क्या हिकमत अमली रखनी होगी? क्योंकि हमने देखा कि भारत ने अपना दिफाई बजट भी बढ़ा लिया है 26-27 के लिए, तो अब भारत तो अपने अंदर अस्करी तब्दीलियां भी कर रहा है। पाकिस्तान को अपनी क्या हिकमत अमली बनानी है अब आगे के लिए? डॉक्टर शाहिद मसूद से भी इस मामले पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पाक इंडिया वॉर 2025 का हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान को जिस तरह से इस वॉर में बरतरी मिली, पाकिस्तान ने एक मौसर हिकमत अमली अपनाई, दुश्मन के अज़ाइम को समझा और जिस तरह से दुश्मन के 8 जंगी तैयारे गिराए जो कि मुमकिन नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने सरप्राइजिंगली टारगेट किया क्योंकि दुश्मन के अज़ाइम को समझना, उसकी स्ट्रैटेजी को समझना निहायत अहम है। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ जाएंगे। हमने देखा कि भारत भी अब इंटरनल तब्दीलियां कर रहा है क्योंकि इस वॉर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब कुछ तब्दीलियां उस साइड पर हो रही हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान को अब आने वाले टाइम के लिए क्या अपनी एक मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए कि आगे कहीं भारत अगर मिस एडवेंचर करे तो उसको फिर एक दफ़ा मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? नहीं, पाकिस्तान तो देखें जिस रास्ते पे जा रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान तो आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। तो पाकिस्तान को अपना ये आगे बढ़ने का एक, देखें, ये मुसलसल जंग होती है। ये अगर कोई कहे कि आज ये जंग खत्म हो गई है तो ये गलत बात है, ठीक है ना किसी जगह एसिमेट्रिक वॉरफेयर, प्लानिंग, कोई नैरेटिव बिल्डिंग, आगे पीछे दाएं बाएं, वो सब वो चलता रहता है उसको। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जो ये मैंने आपसे पहले बात की ना कि एक डिसऑर्डर वर्ल्ड है। एक ऑर्डर खत्म हो चुका है 1945 का और नया ऑर्डर जन्म ले रहा है। और मैं इसीलिए उन पिछली तमाम, क्योंकि पाकिस्तान का जो कयाम है वो भी दूसरी जंग अजीम के बाद नए, जो उस वक्त का नया ऑर्डर था, उस नए ऑर्डर में पाकिस्तान भी का भी कयाम हुआ, बरे-सगीर की तकसीम हुई। तो बात यह है कि उससे लेके अब तक ये एक नया ऑर्डर है। अच्छा, इस नए ऑर्डर के अंदर जब ये ऑर्डर टूटते हैं तो उस वक्त ये होता है कि जो बड़ी पावर्स होती हैं वो चूंकि अभी एक पावर से दूसरी पावर या वो जो शिफ्ट हो रहा होता है, ग्लोबल ताकतों में तवाज़ुन का शिफ्ट होता है, उस दौरान रीजनल या मिडिल पावर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दुनिया में ये होता है कि वो जैसे पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पे इमर्ज हुआ, ज्यादा इमर्ज हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा इमर्ज हो गया कि वो बाकी मिडिल पावर्स भी तो है ना सारी, तो पाकिस्तान उससे ज्यादा इमर्ज हो गया कि पाकिस्तान पे सारे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने अपने आप को, जैसे होता है ना कि एक गरूर में कि हम ही नहीं, पाकिस्तान ने उसके बाद ये किया जो आपको नजर आ रहा है अभी ये ईरान और अमेरिका के मामले। पाकिस्तान ने अपना वो जो उसके एतमाद था उसको पाकिस्तान बढ़ाता चला गया। यानी इस वक्त आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया, जो मैंने पहले बात की ना, कतर, खलीजी रियासतें, मिस्र, अफ्रीका के मुल्क, यूरोप, चाइना, अमेरिका, रशिया, वो सारे पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं। और किन बातों पे कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा कि जी कोई वो तिजारत की बात हो रही है तो वहां से जी कोई आलू प्याज की बात हो रही है, टमाटरों के लिए आना है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये बात हो रही है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ये बात हो रही है जिसकी एक खबर, एक बिनक किसी को नहीं। यानी पाकिस्तान इतना कोई शोर नहीं कर रहा, कोई शोर। देखें, एक जो आपकी कैलिब्रेटेड रिस्पांस होता है ना, वो 1000 बक बक करती हुई तकारीर से वो बेहतर होता है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्पांस होता है।
بالکل آپ نے جتنی بات کرنی اتنی بات کرتے ہیں اور دیٹس اٹ. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب ظاہر ہے کہ جنگ کے دنوں میں ہم بات کر رہے تھے تو کسی اور انداز میں کر رہے تھے, پاکستان کسی اور انداز میں بطور ریاست بات کر رہا تھا, لیکن اب جب سفارتکاری ہو رہی ہے اور انتہائی حساس سفارتکاری ہو رہی ہے تو آپ کو کہیں سے کوئی غلط جملہ یا تھوڑا سا بھی آپ کو کہیں سے کوئی لیک ہوتی ہوئی خبر نظر آ رہی ہے؟ نہیں. تو ایک جہاں پر آپ نے بات کرنی پاور پروجیکشن کرنی ہے وہاں پر آپ پاور پروجیکشن کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ایک اور کمال کیا, یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ سوالات کی صورت میں تھا. یہ بھی بڑی ایک انڈسٹری, ایک تو پاکستان بتا رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا, پھر پاکستان جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ان کے آگے جیسے کہ ایک ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے سامنے ایک کوئی سوال پوچھ رہا ہے ان سے, یعنی کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میڈیا سے بات کر رہے ہیں, تو پاکستانوں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایسے کیسے ہوا, یہ بتائیں کہ ایسے کیسے ہوا, یہ بتائیں کہ ایسے کیسے ہوا. ان کے لوگ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو سوال جواب کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. پاکستان میں سارا انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ اس میں ایشو سارا یہ ہے کہ جو اسپیکٹیکل انہوں نے بنایا ہے نا, تماشا, پاکستان نے اس کو کیلکولیشن کے طرح سے کیلکولیٹڈ انداز میں اس کو رسپونڈ کیا اور اس کا جواب دیا. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہوئی, ایک تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب گلوبل آرڈرز ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس وقت مڈل پاورز طاقتور ہو جاتی ہیں. بالکل. تو وہ تو پاکستان اس وقت جب گلوبل آرڈر ٹوٹ رہا ہے تو پاکستان کی اہمیت ایز اے مڈل پاور, سب سے بڑی مڈل پاور کے طور پہ شاید ایمرج ہو کے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ معاشی طور پہ معیشت بہت زیادہ ہے, یہ نہیں. اچھا اب یا آپ کے پاس جو بہت کوئی ڈیفینس بجٹ ہے, یا آپ کے پاس کوئی, میں کہوں کہ جی کوئی پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہو گیا, اس کو وہ چلتے ہی رہتے ایک طرف, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں چیزیں, بلکہ آپ اس کو اس طرح ایڈ کریں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے یہاں ایشوز کیا ہیں اس وقت؟ ہمارے یہاں ایشوز ہیں معیشت کا مسئلہ, نمبر 1, IMF معیشت, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہمارے یہاں پولیٹیکل ٹرموائل ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ جو ان کی طرف سے اے سیمیٹرک وارفیئر, دھماکے, دہشت گردی, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب اس کے باوجود یہ پاکستان نے یہ جواب دیا ہے. اب آپ تصور کریں کہ پاکستان کے یہ 3 ایشوز ختم ہو جائیں, یعنی کہ پاکستان کا جو معیشت ہے وہ ذرا مضبوط ہو, اور وہ کیسے مضبوط ہوگی کہ آپ رول آف لا لے کر آ جائیں, آپ یہ فضول خرچیاں ختم کریں, ایلیٹ کیپچر ختم کریں, آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا حساب سلسلہ شروع کریں جو کہ اکراس دا بورڈ ہو, پولیٹیکل نہ ہو بلکہ ملک ٹھیک کریں. اب آپ کی فرض کریں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے, اور فرض کریں کہ آپ کا یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اور فرض کریں کہ اے سیمیٹرک وارفیئر, یہ جو دہشت گردی, یہ سارا یہ بھی ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد پاکستان کیا ہوگا؟ یہ تو ان سارے مسائل کے باوجود پاکستان کا رسپانس تھا. اب یہ تینوں ایشوز اگر ہم ریزالو کر لیتے ہیں بحیثیت قوم, تو پھر ہم کیا ہوں گے, یہ ایک سوال ہے. دیکھیں نا بات, تو میں آپ سے, اور یونیلیٹرل اسکرپٹ رائٹنگ ختم ہو گئی نا ریجن میں, اس ریجن میں. اور اب ریجن کی بھی کوئی ایک ڈیفینیشن تو کہنا مشکل ہے. پاکستان تو بہت بڑے اس وقت ایک, مجھے نہیں پتا کہ کتنا بڑا بلاک ہے جس کو پاکستان ریپرزینٹ کر رہا ہے دنیا میں, لیکن یہ ہے کہ وہ ریجنل جو اسکرپٹ رائٹنگ تھی کہ جی یہاں پر ہم ہی بات کریں گے, تو وہ ختم ہو گئی. اب پاکستانی گلوبل اسٹیج پہ ایک اہم ترین ایک معاملہ جو ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور دنیا ٹرسٹ کیسے کر رہی ہے پاکستان پہ. آپ یہ دیکھیں, اس سے پہلے کیا تھا, پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں جی, فلانا بیانیہ جو لگے ہوئے تھے جی کئی دہائیوں سے, اس میں کچھ معاملہ ضرور درست تھے, یہ نہیں کہ, لیکن وہ پوری ایک لابی اور پورا بیانیہ اور باہر اور آگے پیچھے, یہ وہ سارا. جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ پاکستان پر ظاہر ہے, یہ اگر 3-4 بالکل ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے بھی آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے پاکستان پر اب ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, گلوبلی پاکستان کو ریکگنیشن مل رہی ہے, اور جو بھارت کے عزائم تھے کہ پاکستان کو گلوبلی آئسولیٹ کیا جا سکے, وہ تو ظاہر ہے اس میں ناکام ہو چکا ہے بری طرح. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت کو اس جنگ میں ہارنے کا زیادہ نقصان ہوا ہے, یا جو غلط رپورٹنگ بھارت نے کی؟ کیونکہ یہ بھی ایک آبویس سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ دا فرسٹ کیجویلٹی ون وار کمز از ٹروتھ, لیکن پاکستان نے باوجود اس کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ بھی کی. ہماری پاک فورسز نے, ہماری حکومت نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس سارے سیناریوں میں اپنا کردار ادا کیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت کو جو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ایک ناکام حکمت عملی, لیک آف ٹریننگ, ظاہر ہے ان کے 8 جنگی طیارے تباہ کیے پاکستان نے, زیادہ نقصان کس سے ہوا ہے, غلط رپورٹنگ سے؟
یا پھر ناکام جنگی حکمت عملی سے؟ نہیں میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف اس پہ اپنی تھوڑی سی رائے اس طرح سے دوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ ہارنے کا شاید ان کو نقصان نہیں ہوا, جنگ چھڑنے کا نقصان ہوا ہے. وہ انہوں نے یہ جو بھی پلان تھا نا پورا, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ بالکل, اگر آپ اس دن کی ویڈیوز دیکھیں جو انہوں نے جاری کی, وہ جو ایک آدمی جا رہا ہے, وہ جو پیچھے وہ قتل عام ہو رہا ہے پہلگام کا, پاکستان کی طرف سے تو آج تک ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ وہ کس نے کیا ہے. ہم تو پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ کس نے کیا, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آؤ جن لوگوں نے وہ قتل عام اس دن کیے پہلگام میں. تو وہ آپ کو بالکل ایسا لگے گا وہ کاپی کیٹ انہوں نے بنانے کی کوشش کی کہ جی وہ جس طرح اسرائیل نے کی ہے تو وہ غزہ میں حماس کے لوگوں نے اسی کو بنا کے ایک بونڈی سی کوشش انہوں نے کی, لیکن دنیا سے متاثر ہوئی, تماشا بن گیا. پھر بہرحال تماشا شاید ان کے ذہن میں نہیں تھا, کیونکہ لوگوں کے انہوں نے کہا نا وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ یار پاکستان کو ٹھیک ہے نا, وہ ہم جب کہیں گے کہ یار یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور کراس بارڈر فلانا ڈھماکنا, دنیا نے مان لینا ہے. تو پاکستان کی طرف سے اس دن جو رسپانس کیا, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو, اور پھر پاکستان گیا, ٹھیک ہے نا, مطلب دو مرحلے تھے, تو ان کی طرف سے اٹیک ہوا, پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. اور ایکسکلیشن لیڈر یہ ذہن میں رکھیں, یہ جو ایکسکلیشن لیڈر ہے نا, اس کا ایک دوسرا اینڈ بھی ہوتا ہے. اگر ایک اس کا اینڈ اس طرف سے ہے تو اس ایکسکلیشن لیڈر کے دوسرے اینڈ پہ بھی کوئی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرف سے آپ ایکسکلیٹ کرتے چلے جائیں. تو یہاں سے انہوں نے ایکسکلیشن لیڈر کے اوپر جو ہے وہ پیر دبایا, اور پاکستان نے ادھر سے لیڈر کو گرا دیا یا پتہ نہیں کھینچ لیا دوسرے کنارے سے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں, ہم ادھر کھڑے ہیں لیڈر پہ. تو بات یہ, اور یونیلیٹرل جو میں نے آپ سے کہا نا, اس سے رائٹنگ یہاں چل رہی تھی, اور وہ اتنی یعنی آپ سمجھیں کہ اتنی مضبوط تھی, وہ اتنا مضبوط بیان جو آپ نے کہا نا رپورٹنگ والی بات. رپورٹنگ تو ایک اس دن کا ایونٹ ہے نا, یہ نیریٹو بناتے بناتے تو آپ کو کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں.